کرام سے ملاقاتوں میں خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے آگاہی دی۔ علماء کرام نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کا عراق اور اردن کے بعد مصر کا سفر۔ قاہرہ میں موجود حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری۔ کنز الایمان مسجد ممباسا کینیا میں اخلاق کریمہ کورس، طلبہ کرام و دیگر عاشقان رسول کی شرکت۔ رکن مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے کورس کرواتے ہوئے اچھے اخلاق اپنانے اور نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا۔ حاجی محمد عقیل اتاری مدنی کے ممباسا کے مختلف مقامات پر اجتماعات میلاد میں سنت و بھرے بیانات۔ قرآن پاک کی تعلیم عام کرنے کے لیے 19 اکتوبر کو ایک اور مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کا افتتاح۔ رکن مرکزی مجلس شورا حاجی محمد امین اتاری کا سنت و بھرا بیان۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبروں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کیا کوئی شخص صدقہ کرنے کے لیے قرض لے سکتا ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا جواب ارشاد فرما رہے ہیں، آپ بھی دیکھیے۔ میرا نام محمد زبیر اتاری ہے، میں چٹاگانگ بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر کسی شخص کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے تو وہ صدقہ دینے کے لیے قرض لے سکتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ قرض لینے کے لیے عمر کا ہونا شرط ہے؟ مثلاً نابالغ بالغ سے اور بالغ نابالغ سے قرض لے سکتا ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ صدقہ دینے کے لیے، راہ خدا میں دینے کے لیے ضرورتاً قرض لے تو سکتا ہے، جبکہ پوری نیت ہو کہ میں اس کو ادا کروں گا۔ اب جیسا قرض، جتنا قرض اور جیسا فرد جس سے قرض لیا، یہ سب دیکھنا ہوگا۔ جیسے امی سے لے لیا قرض، ابو سے لے لیا، کہ نہ بھی بھر سکے تو امی ابو شفقت فرما کے معاف کر دیں گے۔ عام آدمی سے لوگے تو ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو یہ دیکھ بھال کر یہ ترکیب کرنی ہے۔ بالغ جو ہے یہ نابالغ سے قرض نہیں لے سکتا، وہ نہ لے۔ اور البتہ نابالغ بالغ سے قرض لینے کی صورتیں ہیں کہ اس میں نابالغ کا نقصان کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہو۔ اگر نقصان کا پہلو نکلتا ہوگا نابالغ کا، تو اب یہ بالغ سے قرضہ نہیں لے گا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی نے فیضان مدینہ کراچی میں 22 اکتوبر 2025 کو بعد نماز عصر عاشقان رسول سے ملاقات فرمائی، جن میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول اور طلبہ کرام شامل تھے۔ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ اتار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، اتار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، اتار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، اے خلیفہ امیر اہل سنت، اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، اے خلیفہ مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں، فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا سے، جہاں مختلف مقامات پر مدارس دینیہ کا وزٹ کرتے ہوئے خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی نے علماء کرام سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں کے بارے میں بتایا۔
مزید تفصیل جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا کے صوبہ آچے کے شہر آچے بسار میں موجود دارالعلوم استقامت الدین دارالمعارف میں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی، رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری، نگران انڈونیشیا مشاورت سمیت دیگر ذمہ داران و عاشقان رسول کے ہمراہ پہنچے، جہاں ادارے کے محتمم حضرت مولانا ابو محفظ دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر منتظمین و اساتذہ کرام سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ دوسرے موقع پر آچے بسار سٹی کے دارالعلوم نور الہدایہ الرحمت الامیریہ میں آمد کے موقع پر خلیفہ امیر اہل سنت اور رکن شورا اور دیگر ذمہ داران کی ادارے کے محتمم ابی عبد الواحد اتاری قادری مدثلہ العلی سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ ادھر آچے صوبہ کے دوسرے شہر پیری کے مقامی دارالعلوم میں بھی خلیفہ امیر اہل سنت اور رکن شورا اور دیگر ذمہ داران کی آمد کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر حضرت مولانا رملی شافعی مدثلہ العلی سے ملاقات ہوئی، جبکہ ماہ اکتوبر کے مختلف ایام میں آچے بسار اور پیری کے مختلف مدارس دینیہ کے وزٹ کے موقع پر خلیفہ امیر اہل سنت، رکن شورا اور دیگر ذمہ داران نے علماء کرام کو عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت انڈونیشیا سمیت عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی، جس پر علماء کرام اور دیگر نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے دعاؤں سے بھی نوازا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں سرزمین مصر سے، جہاں گزشتہ دنوں مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری نے عاشقان رسول کے ہمراہ قاہرہ میں موجود حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کا عراق اور اردن کے بعد ملک مصر کا سفر ہوا، جہاں دوران سفر فاتح مصر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کی طرف جاتے ہوئے ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نگران شورا نے بتایا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لشکر ترتیب فرمایا تھا، اس کے جو سپہ سالار تھے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہی کے دست مبارک پر الحمدللہ مصر فتح ہوا اور گیا مزار شریف ہے الحمدللہ۔ تو آج ہم ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح ایک عمل کیا اور آج بھی ایک عاشقان رسول ان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ کون سا عمل کرتے ہیں جس عمل کے ذریعے ہمیں یاد رکھا جائے۔ اچھا، یاد رکھنے کی بھی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اچھے کاموں سے یاد رکھا جائے گا یا برے کاموں سے یاد رکھا جائے گا۔ تو زہر قسمت کے بندہ اچھے کاموں سے یاد رکھا جائے، ایسے کام کر کے اس دنیا سے وہ رخصت ہو۔ ایک اچھا کام تو وہ ہے جس سے آپ کو آپ کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن ایک اچھا کام وہ ہوتا ہے جس سے صدقہ جاریہ کے طور پر، ثواب جاریہ کے طور پر ہم کہتے ہیں۔ تو یہ بات میرے تمام عاشقان رسول اپنے پیش نظر رکھیں، ان کاموں کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ کی صورت بنے۔ جبکہ قاہرہ مصر میں موجود حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور اولاد امام حسن سے حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مزار شریف پر حاضری کے موقع پر نگران شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں نے ایصال ثواب کے لیے دعا فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا۔ اور اگلی خبر آپ کو دیں افریقی ملک کینیا سے، جہاں ممباسا کے مختلف مقامات پر اجتماعات میلاد اور اخلاق کریمہ کورسز کا انعقاد کیا گیا۔ رکن مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے سنت و برے بیانات کیے۔ مزید تفصیلات محمد زاہد اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ ایسٹ افریقی ملک کینیا کے سٹی ممباسا کے مختلف مقامات پر اجتماع میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے مسلمانوں کو جنت میں ملنے والے انعام و اکرام کے بارے میں بتایا اور فکر آخرت کرنے کا ذہن دیا۔ اسی دوران کینیا سمیت دیگر افریقی ممالک کو عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے اخلاق کریمہ کورس سمیت دیگر کورسز کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ دوران اجتماع رکن شورا کے بیان کا مقامی زبان میں خلاصہ بھی بتایا گیا، جبکہ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا اور شرکاء عاشقان رسول کے رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ ادھر ممباسا کی کنز الایمان مسجد میں دو الگ الگ مواقع پر اخلاق کریمہ کورسز کا انعقاد کیا گیا، جہاں ایک کورس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ اسلامی بھائی شریک ہوئے، جبکہ دوسرے کورس میں
मदरसतुल मदीना और जामिअतुल मदीना के तलबा किराम की शिरकत हुई और असातिज़ा किराम भी मौजूद थे। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अकील अत्तारी मदनी ने कोर्सेज करवाते हुए अच्छे अखलाक अपनाने और नेक अमाल करने और गुनाहों से बचते हुए सुन्नतों की पैरवी और इत्तिबा में नेकियों भरी जिंदगी गुजारने का ज़हन दिया, जबकि मुख्तलिफ उमूर पर इनकी रहनुमाई भी की। दूसरे मौके पर जामिअतुल मदीना के असातिज़ा किराम के दरमियान गुफ्तगू करते हुए रुकन शुरा ने इनकी दीनी कामों समेत मुख्तलिफ उमूर पर रहनुमाई की। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी शुबा मदनी कोर्सेज के तहत मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ कोर्सेज करते हुए दीनी कामों में हिस्सा लीजिए और अजर पाइए। मदनी चैनल के नाज़रीन को यहाँ बांग्लादेश से बताते चलें, जहाँ मुख्तलिफ मकामात पर दावत इस्लामी के तहत नेकी की दावत के सिलसिलों में बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल में मरकज़ी मजलिस शुरा के अरकान हाजी सैयद लुकमान अत्तारी और हाजी अब्दुल मुबीन अत्तारी ने नेकी की दावत आम की, जबकि दूसरी जानिब ज़िम्मेदारान और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के दीनी कामों के हवाले से रहनुमाई भी की। मज़ीद तफसील जानते हैं अशरफुल इस्लाम अत्तारी की इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश के मुख्तलिफ मकामात पर माह अक्टूबर के मुख्तलिफ अयाम में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत नेकी की दावत के सिलसिले हुए, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल की शिरकत हुई, जबकि अरकान शुरा हाजी सैयद लुकमान अत्तारी और हाजी अब्दुल मुबीन अत्तारी ने नेकी की दावत आम करते हुए इन्हें दीनी माहौल से वाबस्ता रहने और दीनी मतीन की खिदमत करने और दीनी कामों में हिस्सा लेते रहने का ज़हन दिया और मुख्तलिफ मकामात पर दावत इस्लामी के तहत मसाजिद की तामीरात के हवाले से भी तरगीब दिलाई। अपने नाज़रीन को यहाँ एक और खुशखबरी दें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत कुरान पाक की तालीम को आम करने के लिए एक और मदरसतुल मदीना शॉर्ट टाइम का इफ्तिताह कर दिया गया। इस सिलसिले में नूर मुस्तफ़ा मस्जिद मीरा नाका लियारी टाउन कराची सिंध पाकिस्तान में 19 अक्टूबर को सुन्नत व बरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकने मरकज़ी मजलिस शुरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने सुन्नत वरा बयान किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के शोबा मदरसतुल मदीना शॉर्ट टाइम के तहत कराची सिंध पाकिस्तान के इलाके मीरा नाका लियारी टाउन में 19 अक्टूबर 2025 को मदरसतुल मदीना शॉर्ट टाइम के इफ्तिताह और 11वीं शरीफ की मुनासिबत से सुन्नत व बरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी आशिकान रसूल और जिम्मेदारान ने शिरकत की। सुन्नत व बरे इज्तिमा का आगाज तिलावत कुरान पाक और नात शरीफ से हुआ। रुकने मरकजी मजलिस शुरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया। अपने आप को ऐसे लोगों से बचाना है कि जिनकी सोहबत हमारे दिलों में औलिया किराम की अजमत और शान घटाती हो, चाहे वो सोहबत बराह रास्त हो या ऑडियो वीडियो क्लिप पर हो या चैनल पर हो। जो कोई औलिया किराम से दुश्मनी रखे, अल्लाह के नेक बंदों के बारे में बुरा गुमान रखे, उनसे अदावत रखे, दुश्मनी का इरादा करे, अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं उनसे ऐलाने जंग करता हूँ। जो अदब वाला है वो हमारे सर का ताज है, कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत बाअदब है। तो अहले सुन्नत औलिया किराम की भी फजाइल बयान करते हैं, सहाबा किराम के भी बयान करते हैं, अहले बैत के भी बयान करते हैं, खुलफा राशिदीन के भी बयान करते हैं और आका के भी फजाइल बयान करते हैं। हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने इस्लामी भाइयों को कुरान पाक पढ़ने के फजाइल भी बताए और इन्हें भी मदरसतुल मदीना बालिगान के तहत कुरान पाक पढ़ने, दावत इस्लामी के तहत होने वाले दीनी कोर्सेज करने और काफिलों में सफर करने की तरगीब दिलाई। रुकने मरकजी मजलिस शुरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने दुआ करवाई। इज्तिमा में शरीक आशिकान रसूल ने अपनी अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। सीरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में हमें बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। वालिदैन के उस पे मौजू पे बयान किया। मदरसा शॉर्ट टाइम का इफ्तिताह था, उस हवाले से भी हाजी साहब ने हमें अच्छी तरगीब दिलाई। शॉर्ट टाइम का इफ्तिताह हुआ, इसमें हमारे बच्चे इंशाल्लाह तालीम हासिल करेंगे। दावा इस्लामी जिंदाबाद। गौसे पाक की सीरत के हवाले से कुछ ऐसी बातें की जो आज से पहले नहीं सुनी थी, बहुत ही बेहतरीन और अच्छा इज्तिमा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सदर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त 92 मदारिस, 226 क्लासेस और कमोवेश 5000 के करीब तलबा हमारे पास ज़ैले तालीम है। आज हमारे एक और मदरसे का इफ्तिताह था जो रुकन शुरा हाजी अमीन साहब ने फरमाया, और इसी के साथ 11वीं शरीफ के हवाले से इस मस्जिद में महफिल थी जिसमें हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल, वालिदैन के अदब और एहतराम, कुरान पाक की तरबियत के हवाले से हमारी तरबियत की गई। अल्लाह करीम हमारा यहाँ आना कबूल फरमाए। लाहौर पंजाब पाकिस्तान के इलाके मजंग में बड़ी 11वीं शरीफ के सिलसिले में सुन्नत व इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकने मरकजी मजलिस शुरा हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने सुन्नत व बयान किया
اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے مزنگ میں 15 اکتوبر کو 11ویں شریف کے سلسلے میں سنت و بر اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری، سماجی و مذہبی شخصیات، تاجروں اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ سنت و بر اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے ہوا، جس کے بعد رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے سنت و برا بیان کیا اور شرکائے اجتماع کو نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ حاجی یافور رضا اتاری نے دعا کروائی اور آخر میں صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ FGRF کے ذیلی شعبہ اسکلز انہینسمنٹ پروگرام کے تحت 13 اکتوبر 2025 کو ڈگری بوائز کالج 7D2 کراچی سندھ پاکستان میں IT اویئرنس سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں SEP کے تحت ہونے والے کورسز کے بارے میں بتایا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی سندھ پاکستان میں قائم گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج 7D2 میں 13 اکتوبر کو FGRF کے ذیلی شعبے اسکل انہینسمنٹ کے تحت IT اویئرنس سیشن ہوا، جس میں کالج پرنسپل، اسٹوڈنٹس اور شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اسٹوڈنٹس کو SEP کے تحت ہونے والے IT کورسز کے بارے میں بتایا گیا اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے SEP کے تحت مختلف کورسز کرنے کا ذہن دیا گیا۔ اسٹوڈنٹس نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیے۔ میں IT کے حوالے سے کافی گائیڈ کیا اور ہمیں پرسیو کیا کہ آگے ہم کیا کہتے ہیں IT سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھ سکیں اور اپنا ہمارا فیوچر برائٹ کر سکیں۔ آج SEP کی طرف سے ہمارے کالج میں IT کا سیشن ہوا تھا اور اس میں آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا ہمیں کیا فیلڈ لینی چاہیے ہمارے حوالے سے۔ IT کورس کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے، ہمیں IT کا فیوچر بتایا گیا، IT کے کورسز کے حوالے سے انفارمیشن دی گئی۔ ایسے سیشن ہونے چاہیے۔ اس موقع پر اسلامی بھائیوں نے کالج پرنسپل سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور SEP کے تحت تعلیمی اداروں میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی بتایا، جس پر انہوں نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ بچوں کی بشمول استاد، اسٹاف سب کی تعلیم اور تربیت دینی حوالے سے بھی ہوتی رہے۔ اب IT کے حوالے سے جو کام ہوا ہے یہ دعوت اسلامی کا یعنی اپریشیٹ کرنے والا قدم ہے۔ دعاگو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اور ہمت اور استقامت عطا کرے اور آپ کی قوم کی اور وطن کی اس طریقے سے آپ خدمت کرتے رہا کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں خبر دیں غزہ فلسطین میں ہونے والے امدادی کاموں کی، جہاں مقامی عاشقان رسول میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے اکتوبر 2025 میں مختلف ٹینکرز کے ذریعے پانی تقسیم کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی اپنے فلاحی شعبہ FGRF کے تحت ہونے والی خدمات کی بدولت غزہ فلسطین میں خیر خواہی امت کی سعادت پا رہی ہے، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے پانی پلانے کی فضیلت سے برکات پانے کے لیے FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول میں پانی تقسیم مہم جاری رکھتے ہوئے ٹینکرز کے ذریعے سے پانی کی فراہمی کا سلسلہ کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت دینی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین متین کی خدمت میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور فلاحی کام بھی کرتے رہیے۔ پنجاب پاکستان کے شہر راولپنڈی میں 19 اکتوبر کو ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا اور دیے گئے اہداف کو مکمل کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے راولپنڈی میں 19 اکتوبر 2025 کو سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ کفن دفن ذمہ دار اور دیگر اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا اور انہیں مزید ترقی دینے کے حوالے سے اہم نکات پیش کیے۔ سیشن کے دوران ٹیلی تھون سے متعلق بھی کارکردگی کا فالو اپ لیا گیا اور دیے گئے اہداف کو جلد مکمل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ آخر میں اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ 19 اکتوبر کو کراچی سندھ پاکستان میں ایک گورنمنٹ اسکول ٹیچر کی بیٹی کے لیے ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں شعبہ تعلیم کی اسلامی بہن نے مرحومین کے ایصال ثواب کے حوالے سے گفتگو کی اور زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کراچی سندھ پاکستان میں 19 اکتوبر کو گورنمنٹ اسکول ٹیچر کی بیٹی کے لیے سال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحومہ کے اہل خانہ اور دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کی اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ مبلغہ دعوت اسلامی نے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے بارے میں گفتگو کی اور اہل خانہ کو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ ایصال ثواب اجتماع میں شریک ٹیچرز و دیگر اسلامی بہنوں نے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مختلف کورسز میں شرکت اور دینی کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ذمہ دار اسلامی بہن نے سیشن میں موجود ٹیچرز کو ماہنامہ فیضان مدینہ بھی تحفے میں دیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ کو اسکین کیجیے۔
ناظرین، آج 23 اکتوبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ سوال ایک پوچھ رہے ہیں آپ سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر کی عورت اپنی باتیں دوسروں کو بتاتی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی خواتین کو کس طرح سے سمجھایا جائے؟ بچپن سے ہی سمجھانا چاہیے کہ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے۔ تو بعض عورتوں کی عادت تو ہوتی ہوگی، مردوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ نہ بتانے کی باتیں بھی پھونک دیتے ہیں، پھر پریشانی آتی ہوگی تو خود بھی اس میں پھنستے ہی ہوں گے۔ تو اپنے یعنی کہ جو بھی راز کی باتیں ہیں وہ نہیں بتانی چاہیے، کہ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل یعنی پھول بیکار ہوتا ہے۔ تو رازداری یہ بہت اعلیٰ صفت ہے۔ اب بعض راز ایسے ہوتے ہیں کہ جو بتانا واقعی